وضو کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرے اور کلمہ پڑھے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کلمہ پڑھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جب یہ دعا پڑھے، ترجمہ بھی سن لیجئے، اے اللہ تو مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ جب یہ دعا کرتا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور وہ جس سے چاہے اس سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وضو کی فضیلتیں بہت ہیں، لیکن آج وضو کرنے کا طریقہ ہی ہمیں کہاں پتہ ہے۔ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وضو بھی کرتے ہیں، انہیں فرائض نہیں پتہ۔ میرے دوست، اپنے ائمہ کے پاس میں جا کر کے بیٹھا کرو، علماء کرام کے پاس جایا کرو اور پوچھا کرو۔ بیکار کے سوال تو بہت کرتے ہیں لیکن اچھے سوال نہیں کرتے۔ یار وضو کا طریقہ جا کر کے پوچھو، جاؤ کہ امام صاحب وضو کا طریقہ بتائیے، حضرت جی وضو کا طریقہ بتا دیجئے، کتنے فرض ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پہلا، چہرہ دھونا کس طرح کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کا سائز ہے، اتنا چہرہ دھلنا یہ شریعت کے اندر وضو میں فرض ہے۔ اچھی طرح چہرہ کو دھولیں۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ہے ٹخنوں تک پیر دھونا۔ اب یہ 4 فرض ہیں۔ اس کے علاوہ کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، لیکن اگر آپ سنت پر عمل نہیں کر پائے کسی وجہ سے تب آپ کا وضو ہو جائے گا اگر آپ نے فرض ادا کر لیے، لیکن اگر آپ نے فرض ہی ادا نہیں کیا تو آپ کا وضو کہاں سے ہوگا۔ وضو نماز کے لیے پہلی سیڑھی ہے، تو ہمیں وضو کرنا کہاں آتا؟ ہمارے اندر اتنی توفیق کہاں کہ ہم کسی سے جا کر کے دریافت کریں اس تعلق سے۔ باقی ہزاروں سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے بتائیے، جن سوالوں کا کوئی مقصد نہیں کہ جنت کا چھت کہاں ہے، یہ سوال نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، شریعت کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس تعلق سے ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے شرائط ہیں، کتنی سنتیں، کتنے واجبات ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوستو، اچھی طرح وضو کرو اور نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت آپ باتیں کرتے ہو۔ کیونکہ قرآن اللہ سے باتیں کرنا تو ہے، قرآن کا پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا تو ہے، اور پھر نماز کے اندر بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کتابوں کے مطابق جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ سوچ پاؤ کہ اللہ سے تم باتیں کر رہے ہو یا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ نہیں سوچ سکتے، کم سے کم یہ تو خیال لاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچا کرو اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ کے ہم سامنے موجود ہیں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز، وضو کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔